حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت میں مقروض ہو چکا ہوں اور رقم بہت بڑی ہے جو میرے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، تو لہٰذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تھوڑی میری ہیلپ فرمائے، میری مدد فرمائے، میرے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ میرا قرض اتر جائے۔ میں بہت ہی پریشان ہوں، بہت ہی میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، اور میں انتہائی تکلیف کے اندر ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ، گھر تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ دروازہ تو بہت بڑا تھا نا، وہ دروازہ دیکھ کے آیا تھا، دروازہ بہت بڑا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے صدیق اکبر، آپ امیر ہیں اور آپ امیر ہیں، یعنی ویسے بھی آپ امیر ہیں اور ویسے بھی آپ امیر ہیں، یعنی مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور مال و جائیداد کے اعتبار سے بھی آپ امیر ہیں۔ لیکن دروازہ بڑا تھا، جب گھر تشریف لے گئے اندر گئے تو دیکھا تو چارپائی بھی نہیں تھی، اللہ، چارپائی بھی نہیں تھی سونے کے لیے، ایک کھجوروں کا ایک جو ہے بچھا ہوا بستر پڑا ہوا تھا، کھجوروں کی چھال کی بنا ہوا بستر، اور کھجوروں کا چھال کا بنا ہوا بستر وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ 3 دن سے میرے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، میں نے اناج کا ایک دانہ بھی اپنے منہ تک نہیں لگایا۔ یاد رکھیں 3 دن کے اندر، 3 دن سے اتنا میرے گھر میں فاقہ ہے، صرف کھجوریں کھاتا ہوں، گزارا کر لیتا ہوں، صرف کھجوروں سے گزارا کر لیتا ہوں۔ تو کہا حضرت پھر مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میں نے تو بہت زیادہ قرضہ ہے، کیا وہ اتنی رقم ادا کریں گے؟ ہائے ہائے۔ حضرت صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں، جہاں سے آپ کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان کی سخاوت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں آپ کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا آغاز ہوتا ہے، ان کی سخاوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ تشریف تو لے جائیں۔ تو کہا حضرت کیا دلیل دوں، آپ کا نام لے کر بتا دوں کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا وہ اس سے دلیل مانگیں گے، کیا دلیل دوں؟ کہا دلیل جب عثمان سخاوت کرتا ہے تو وہ تشویش نہیں کیا کرتا، وہ تشویش نہیں کیا کرتے، آپ چاہے صرف اتنا کہہ دینا کہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور مقروض ہوں، بس اتنا کہہ دینا۔ تو جہاں وہ شخص گیا، اس نے جب دروازے پر پہنچا تو کان لگا کر سنا تو اندر سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عثمان اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے دودھ کے اندر شہد بھی ملا دیا، دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، تو کیا تم اس کے اندر صرف دودھ نہیں پی سکتے؟ تم صرف شہد الگ سے نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ شہد بھی میٹھا ہے، دودھ بھی میٹھا ہے، اتنا خرچہ کرنا کیا ضروری تھا؟ تو اس شخص نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، حضرت عثمان کی تو سخاوت کے بڑے ڈنکے سنے تھے، یہ تو بڑا بھاری آدمی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری رقم ادا کرے گی، کیونکہ یہ تو دودھ اور شہد کے اوپر بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں۔ تو کہا پھر بھی کھڑا رہا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو سب سے پہلی جو آپ نے بات کی کہ معذرت 1-2 منٹ بچوں کو نصیحت کرنے میں لگ گئے، اس لیے میں آنے میں دیر ہوئی، تو اندر لے گئے۔ سب سے پہلے وہ شخص کہتا ہے کہ جو مجھے چیز پیش کی گئی وہ دودھ کے اندر شہد ملا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران کہ بچوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے کہ آپ نے دودھ کے اندر شہد کو ملا دیا، لیکن مجھے جو چیز پیش کی گئی پہلے ہی دودھ کے اندر شہد ملا ہوا پیش کیا گیا۔ جب میں پی چکا پھر کھجوروں کا حلوہ لایا گیا، تو میں بڑا حیران کہ یار یہ کیسے عثمان ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، ان کو دمکا رہے تھے، لیکن مجھے دودھ اور کھجوروں کے حلوے پیش کیے جا رہے ہیں، اور دودھ بھی جس کے اندر شہد ملا ہوا ہے۔ تو بڑا حیران۔ تو جب صحیح سیر ہو چکا تو حضرت عثمان نے پوچھا آپ بتاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا حضرت میں اس طرح مقروض ہو چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، ایک غلام آیا لدا ہوا سامان کا لے کر پیش کیا، تو میرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس اونٹ کے اوپر 3000 درہم یا دینار یہ تیرے جو قرضہ ہے اس کے لیے میں نے دیے ہیں، اور 3000 دینار تیرے بچوں کے لیے میں نے دیے، یعنی 6000 دینار اس اونٹ کا پر رقم رکھ دی گئی ہے، اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی اس کے اندر رکھ دیے گئے۔
شخص بڑا حیران کہ حضرت میں تو صرف 3000 دینار کا مقروض تھا، آپ نے تو میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے عطا کیا، اور کہنے لگا کہ یہ اونٹ میں واپس کرنے کیسے آؤں گا؟ لمبا سفر ہے، شام سے آیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ بھی واپس لینے کے لیے نہیں آپ کو دیا گیا، یہ اونٹ بھی آپ کا ہے، یہ بھی آپ کو میں نے ہدیہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میں بچوں کو دودھ اور شہد پر ڈانٹ رہا تھا، یہ مال اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ جہاں میری سوچ بھی نہیں تھی، لیکن آپ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، تو کیا اس مال سے کیا میرے بچے عیش و عشرت نہ کریں؟ یہ مال اس لیے نہیں مجھے ملا، میں امیر المومنین اس لیے نہیں بنایا گیا کہ میرے بچے اس مال سے عیش و عشرت کریں، عیش و عشرت حاصل کریں، بلکہ یہ مال صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے مجھے دیا گیا، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس کے اندر عائش کریں۔ تو شکریہ ادا کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکریہ میرا نہیں بلکہ جا کے ساتھ صدیق اکبر کا ادا کریں۔ حضرت میں نے تو آپ کو بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ اکبر کی بنا کہا اس بات کو چھوڑ دو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر ان کا شکریہ ادا کرو۔